अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज। आज हम मौजूद हैं इलेक्शन के सिलसिले में PP9 में। PP9 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे राजा वहीद कासम साहब। अदालती फ़ैसले के बाद उनका आज क्या राय अमल होगा आगे इलेक्शन के हवाले से, और वो अपने कैंपेन किस तरह चलाएंगे, आज वो अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ अपने घर से कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजा वहीद कासम साहब। आज हम अपनी इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और घर में ख़त्म कलाम पाक करवाया है, और सादगी से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वो शोखी इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा कायद पाबंद सलासल है, और इस जबर के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़ जिस तरह वो हमारा कायद डटा हुआ है, इंशाल्लाह ये सारी अवाम भी उसी तरह उनके साथ डटी हुई है। राजा वहीद कासम साहब, आपने जैसा कि कहा कि हम अपने कायद के साथ खड़े हैं, आम आवाम की ये राय होती है कि आपके पास निशान नहीं है अदालती फ़ैसले के बाद, तो अभी PTI की क्या स्ट्रेटजी है और आप किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे, और एक आम आदमी को कैसे बताएंगे कि मेरा ये निशान मुझे अल्टरनेट मिला है, तो आप मुझे खान के नाम पे वोट दें और PTI के नाम पे वोट दें? देखिए जी, खान साहब ने 26 साल हमारे वर्कर की ट्रेनिंग की है, ठीक है, और हमारा सोशल मीडिया और यूथ इतना तेज़ है कि इनको 3 दिन दे दें, ये तो 30 दिन मिल गए ना, 3 दिन दे दें, ये पूरे पाकिस्तान में उस निशान को ऐसी तशहीर करते हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं होता। हमारे जो वर्कर हैं, हम कोशिश करेंगे कि PTI से मुंसलिक जितने उम्मीदवार हैं, हम सब को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, और इंशाल्लाह हम ये दावे से कहते हैं, ये पीछे हट जाएं, अदारे पीछे हट जाएं, इन सारी पार्टियों को आने दें। इसके बावजूद कि पसमानदा इलाका है, देहात का इलाका है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि हम 30-40 हज़ार की लीड से ये इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। राजा वहीद कासम साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया, आप अपने हल्के की आवाम, हमारे व्यूअर्स के लिए ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको क्या निशान अलाट किया गया है? जी, मुझे इलेक्शन कमीशन ने जो निशान अलाट किया है वो चारपाई है। चारपाई निशान इसलिए लिया है कि पसमानदा इलाका है, देहातों की औरतें हैं, बूढ़े मर्द हैं, ताकि उनको पहचान अच्छे तरीके से हो जाए। बाकी हम ये है कि हम PTI के नामजद उम्मीदवार हैं। बेशक हमारा निशान गया है, हमारी पार्टी तो मौजूद है ना, हम पार्टी का झंडा लगाएंगे, इमरान खान की तस्वीर लगा के इंशाल्लाह हम फील्ड में जाएंगे। जिस तरह लोगों का रिस्पांस है कि कल रात से मुसलसल लोग रब्ता कर रहे हैं, ये मेरे भाई अभी भी आए हैं, कितने दूर से, मंदरा से आगे गांव है, वहाँ से आए हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह हम ग्रुप की सूरत में, तंजीम की सूरत में सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो हमारे उम्मीदवार हैं, चौधरी साजिद साहब हैं, मनीर पट्टी साहब हैं, मनान साहब हैं, और जो दोस्त हैं उनके पास जाएंगे और खान साहब का पैगाम पहुँचाएँगे कि हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ें। और इंशाल्लाह हमारे ऊपर जो MNA तारक पट्टी साहब हैं, दूसरे विंग में जावेद कौसर साहब हैं, और इस साइड से मैं हूँ। इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर मदाखलत ना की गई, थोड़ी सी भी लोगों को आज़ादी दी गई, तो आज मुझसे लिखवा लें, इंशाल्लाह ये NA-51 और PP-8 और PP-9 इंशाल्लाह PTI के उम्मीदवार ही विन करेंगे। बहुत शुक्रिया वहीद कासम साहब। आखिर में आप अपने वोटर्स के लिए क्या पैगाम देंगे? जी, मैं अपने वोटर के लिए ये पैगाम देता हूँ कि बला खौफ ज़िंदगी एक बार मिलती है इंसान को, जो बंदा जुल्म के आगे झुक जाए वो मर्द नहीं होता। एक बार है, हो सकता है हमारी 7 नस्लों के लिए बेहतरी हो जाए कि साबित कदम रहे और इमरान खान साहब के हाथ मजबूत करें। उन्होंने अपने निशान के हवाले से भी बताया, आप उनके सपोर्टर हैं, इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? हल्का के आवाम को जहाँ भी हमारी आवाज़ सुनाई देगी, हम उनको कहेंगे कि हम वोट देते रहे हैं, 76 साल से गलियों, नालियों और गटरों के नाम पर वोट देते रहे हैं। इस दफ़ा जो वोट होगा वो नज़रिए के तौर पर होगा कि पाकिस्तान का जो सियासत है वो नज़रियाती सियासत होनी चाहिए। गलियां कूचे बनते रहते, हमने पहले भी वोटें दी हैं, सबको दी हैं, और वो भी इसी पे कि सड़क किसने बनाई है, ये नाली किसने बनाई है, ये किसी ने नहीं बताया कि पाकिस्तान किसने बनाया है और बंदा पाकिस्तान को चलाना कैसे है, ये किसी ने नहीं बताया। इस दफ़ा जो नारा लगा है वो ये है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है और मजबूत करना है। इसी नज़रिए पर हम कायम हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद इखलाक साहब।
راجہ اخلاق صاحب، جیسے کہ آج وحید قاسم صاحب کی میٹنگ میں آپ نے شرکت کی، آپ کس طرح دیکھتے ہیں عدالتی فیصلے کے بعد جس طرح انہیں نشان الاٹ ہوا ہے، تو اس الیکشن کو اور وحید قاسم صاحب کو کس طرح سپورٹ کریں گے اور کیا نیریٹو بلڈ کر کے حلقے میں آپ جائیں گے عوام کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور نظریہ ہی جیتے گا انشاءاللہ، اور وحید قاسم صاحب ہی جیتیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہم کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں، عمران خان دے تو ہم ووٹ دیں گے، عوام یہ کہتی تھی، تو وہ بات اب کسی طرح سچ بھی ہو رہی ہے نشان نہ ملنے کی وجہ سے یا عدالتی فیصلے کے بعد؟ تو وحید قاسم صاحب کی حلقے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوزیشن دوسرے امیدواران نون لیگ اور پی پی سے زیادہ مستحکم ہے عمران خان کی وجہ سے؟ یہ ریالٹی ہے، اور جو بندہ ریالٹی کو تسلیم نہیں کرتا نا، وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بیوقوف ہوتا ہے یا بیوقوفوں کی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا 40,000 کی لیڈ سے جیتیں گے، میں تو کہتا ہوں یہ کلین سویپ مار کے جیتیں گے، اور اچھی خاصی لیڈ سے یہ جیتیں گے اگر فیئر الیکشن کروائے گئے، تنگ نہ کیا گیا تو۔ یہ تو جو ان کے مد مخالف ہوں گے نا، چاہے کسی بھی پارٹی سے، ہم نے انہی پارٹیوں کو ووٹ ہم نے بھی دیے، ہمارے والدین نے انہی پارٹیوں کو ووٹ دیے، کیا کیا انہوں نے؟ اور جو بھی مد مخالف ہوگا نا، جو بھی ان کے مد مخالف کینڈیڈیٹ ہوگا، میں تو کہتا ہوں اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی اگر انہوں نے فیئر الیکشن کروانے دیے تو ہم نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، نظریے کو ہی ہم نے ووٹ کرنا ہے۔ اب یہ پاکستان کی جو قوم ہے نا، یہ باشعور ہو گیا، سوشل میڈیا جو بتا رہا ہے نا، وہ سوشل میڈیا آپ ہی ہیں، تو آپ ہی ہیں باشعور ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو نا وحید قاسم صاحب جس اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، جس یہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس روٹین سے یہ چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بہت بڑی جیت کر کے انشاءاللہ واپس لوٹیں گے اپنے گھر انشاءاللہ۔ ہم اس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے میرا کہ جو کٹر مطلب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کے ہیں، تو کیونکہ یہ ہمارے علاقے کی عزت کا وقار کا مسئلہ بن گیا، تو اس لیے میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی کو چھوڑ کے راجہ عبدالوحید قاسم صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کو سپورٹ کریں گے، اور خالی اپنے لیول پہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہمارے جو رشتہ دار عزیز کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی راجہ عبدالوحید صاحب کے حق میں ووٹ دلوائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک بڑی اکثریت سے انشاءاللہ تعالی ان کو جتوائیں گے، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اور یہ ہمارا حق بھی ہے، اور یہ جو ہے علاقے کی جو ڈیمانڈ بھی ہے، اور ہم اس فرض کو ایسے طریقے سے انشاءاللہ تعالی نبھائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم وحید قاسم صاحب کے حلقے میں موجود ہیں، ان کے ایک اور سپورٹر سے بات کرتے ہیں، انور عثمانی صاحب سے، کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور وہ الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں، اور وہ اس حلقے میں راجہ وحید قاسم صاحب کی پوزیشن کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارا تعلق بیسیکلی PP9 اور حلقہ N52 سے ہے، تو ہم عمران خان کے نظریاتی لوگ ہیں، اور وحید بھائی جیسے ورکر کہ جن کو ہم تقریباً 14-15 سال سے اس پارٹی کے ساتھ، ان کی وابستگی، ان کی محنت، ان کی مشقتیں، ان کے ساتھ جو فسطائیت بربریت کی گئی، وہ سب ہمارے اس میں ہے۔ تو پارٹی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ ہیں۔ عمران خان اس ٹائم ایک شخصیت کا نام نہیں، انہوں نے وحید بھائی پہ کر کے ہم پہ یہ بات فرض کر دی ہے، ووٹ اور سپورٹ اور الیکشن کمپین کرنا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ وحید قاسم صاحب اس ٹائم عمران خان کے نومینیٹڈ نمائندے ہیں، اور عمران خان وہ لیڈر ہے کہ جس نے ہر پلیٹ فارم پہ ہمارے پاکستان کی عوام کی بات کی، پاکستان کی عوام کو سرخرو کیا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم ہو جس پہ کھڑے ہو کہ بڑے بڑے مولوی یہاں پہ بڑے بڑے پارٹیوں کے سربراہ موجود ہیں، لیکن کسی نے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے انگریز، عرب، امریکن ممالک، یہودی ممالک کے سربراہوں کے موجودگی میں یہ بات نہیں کی کہ ہمیں جب آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو نعوذ باللہ، تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس نے میرے نبی کی ناموس کی بات کی تو اس سے بڑھ کے ہمارا ووٹ پھر اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ انور صاحب، آپ نے جیسا کہ کہا کہ ہم نظریاتی پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے بعد مختلف نشان بھی الاٹ کیے جا رہے ہیں، مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، نظریاتی کارکن کو کوئی فرق پڑے گا؟ بھائی یہی بات تو بتانا آپ کو مقصد ہے کہ جو فسطائیت یہ کر رہے ہیں، اس سے کوئی اسی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا،
تو پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ ہیں ایسے فصلوں سے، ایسے اونچے ہتھکنڈوں سے ان کے مطلب حوصلے پس یا کم نہیں ہوں گے. جیسے وحید بھائی کو انتخابی نشان بلے کی جگہ پہ چارپائی ملی ہے تو وہی چارپائی ہمارے لیے عمران خان کی شکل میں ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہم اسی چارپائی پہ مہر لگا کے وحید قاسم کو جتوا کر یہ ثابت کریں گے کہ ہم عمران خان کے نظریاتی لوگ ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم موجود ہیں PP9 میں. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم موجود ہیں PP9 میں. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں راجہ وحید قاسم. ان سے بھی ہم نے گفتگو کی اور ان کے سپورٹران سے بھی ہم نے بات چیت کی، اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. PDX آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.